بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ٹاپک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی فتح کس کی ہوگی۔ یہ تفصیلات مکمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ آخر میں شکست کس کو ہوگی اور سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا۔ اس ویلاگ میں ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے جیسے کہ آپ جانتے ہیں، عمران خان صاحب کی حکومت گرائے جانے کے بعد جو عمران خان صاحب کا بیانیہ وہ پاکستان کے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور اس کو قبول کیا، اور وہ بیانیہ جس طرح کہتے ہیں جنگل کی آگ کی طرح پھیلا۔ تو جس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس موقع تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر وہاں کچھ قدم پیچھے ہٹ جاتی اور عمران خان قدم پیچھے ہٹ جاتا تو معاملہ ٹھیک ہو سکتا تھا، لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا۔ میرا تجزیہ اور میری جو تعلیم ہے اور جو میری ریسرچ اور جو میرا علم ہے اس کے مطابق میں اس ویلاگ میں آپ لوگوں کو اس سے آگاہ کروں گا۔ آپ میری بات سے اتفاق کر سکتے ہیں، اتفاق نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنی جانب سے کوئی کامنٹ دینا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ ضرور دیں کہ آپ کی اس پر کیا رائے ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، جب عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ لے گا، اگر وہاں الیکشن ہوتے اور جس کو پاکستانی قوم ووٹ دیتی وہ حکومت کرتا تو معاملہ سیدھا ہو جاتا۔ لیکن افسوس ہے، آپ لوگوں کو سب سے بڑا میں موضوع بنا چکا ہوں، جو موضوع ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہے، اور وہ بھی بہت خطرناک تک۔ کیونکہ اس میں یورپ کے مفاد ہیں اور یورپ چاہتا ہے کہ یوکرین اور روس کی جنگ میں معاملہ پاکستان یوکرین کے ساتھ ہو اور امریکہ کے کیمپ میں ہو، کہ پاکستان نیوٹرل نہ ہو۔ کیونکہ جس سائڈ پاکستان ہوگا وہاں دو اسلامی ممالک کی شمولیت ہو سکتی ہے، ترکی، سعودی عرب اور پاکستان۔ یہ ممالک جو دنیا میں بہت ہی انتہائی اہم ہے، اس لیے تو یہ موقع تھا۔ دوسرا جب موقع تھا الیکشن ہوا، جب پاکستانی قوم نے بھاری اکثریت سے مینڈیٹ دیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی پارٹی بھاری اکثریت سے جیتی۔ جب PTI کے پاس بلے کا نشان نہیں تھا، اس کے باوجود دیکھیے پاکستان جیسے علاقے اور پاکستان جیسے ایریے لوگوں میں آپ یہ جاننا کتنا ہے کہ ایک شخص جس کے پاس بلے کا نشان نہ ہو اور اس کے باوجود وہ شخص جیت جائے۔ مثال کے طور پر ایک کا نشان وکٹ تھا اور نچلے والے کا بوٹ تھا، اور اس کے تیسرے سائڈ والا گاجر یا مولی یا کوئی اور چیز تھی، جن کا کسی کا بینگن کسی کا کیا تھا، اور یہ دنیا کے لیے اسٹڈی ہے اور یہ بہت ہی بڑا انقلاب ہے جو خاموش انقلاب کہا جاتا ہے۔ تو پاکستانی قوم نے خاموش انقلاب لا کر رکھ دیا، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اگر وہاں معاملات ٹھنڈے ہو سکتے تھے اور اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جاتی اور اس کے بعد پاکستان کا نظام اور پاکستان کی جو آج کرائسس ہیں وہ بچ جا سکتے تھے، لیکن افسوس ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہاں بھی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بعد ان کے پاس بہت سے چانس تھے۔ یہ ہم جو تحقیقاتی صحافی ہیں ان کی جو باتیں سنتے ہیں، یہ کہتے تھے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور بیٹ فوٹ پر، اور پیچھے جو 26 نومبر کا واقعہ ہوا اس کے بعد مذاکرات اور تھے اور وقت گزر گیا۔ اس کے بعد جو امریکہ میں الیکشن ہوا، جو امریکہ کے صدر ٹرمپ اس وقت ہی مذاکرات تھے، لیکن جو معاملہ پاکستان اور بھارت کا جنگ کا ہوا، جس میں پاکستان ایئر فورس کا کریڈٹ ہے جنہوں نے 5 جہاز گرائے بھارت کے، اور حکومت نہیں چاہتی تھی کہ ہم وہاں پریس کانفرنس ہوتے تھے کہ دیکھیے ہمارے اوپر حملہ کر رہا دنیا، بھارت کو روکے۔ جب نور خان ایئرپورٹ پر حملہ ہوا تو اس وقت پاکستانی قوم نے ایئر فورس نے جواب دیا، جس کے بعد پاکستان ایئر فورس کے جواب پر بھارت کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا اور جنگ بند۔ میں حیران ہوں، پاکستان اور بھارت دونوں کے حکمرانوں کو تھوڑا سا پانی لیں اور شرم سے ڈوب مریں۔ ان کی اتنی اوقات دونوں ایٹمی ہتھیار ہیں جن کے پاس دونوں کے پاس فوجیں پاورفل ہے، اور ان کا
جنگ بندی کا اعلان کوئی تیسرا اور 7 سمندر بہہ کے امریکہ کرے، اس لیے امریکہ کی عوام اور بھارت کی عوام کو تھوڑا سا شرم لیں اور مجھ سمیت ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارا فیصلہ تیسرا ملک کر رہا ہے۔ چلو وہ جنگ رک گئی۔ اس کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ اب عوام ہمارے ہاتھ ہے۔ پھر 2 ماہ ان کے لیے دیکھیے، ہم کہتے ہیں جب بھی پاکستان اور بھارت کا معاملہ آئے گا تو پاکستانی قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوگی اور بھارت کا جو بیانیہ ہوگا اس کو توڑے گی۔ تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور عمران خان کے وارئر نے، جس پر سرکاری ملازم جو آج کل خان پر چھوڑا ہوا ہے وہ بھی تعریف کرتا تھا، لیکن جب ان لوگوں نے ایوارڈ دیے تو اس پر پاکستانی قوم غم و غصہ بانٹا گیا۔ جو جنگ کے دوران لاپتہ تھے، جو مودی کے خلاف ایک بیان نہیں دے سکتے، ان لوگوں کو ایوارڈ دیے گئے۔ میں حیران ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کیا سوچا کہ ایسے ایوارڈ دیے جائیں۔ تو پھر وہ بات ہوئی۔ اب دیکھیے جو کرائسس پاکستان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان چل رہے ہیں، اس کا نقصان سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہے، اس کے بعد پاکستان کی عوام اور غریب لوگوں کا۔ دیکھیے پاکستان میں جو اس وقت معاشیاتی حالات ہیں، عمران خان صاحب کو جیل کی ہونے کی وجہ سے جو کرائسس پیدا ہو رہے اور جو ہمارے جو سرمایہ کاری ملک میں نہیں آ رہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ڈان نیوز نے جو تجزیہ اپنا ایک کالم شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کی بدترین صورت میں جب سے پاکستان وجود میں، اس میں کم ترین سطح پر سرمایہ کاری پاکستان میں ہونے کا انکشاف ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اس ملک میں کوئی شخص نہیں آ سکتا جس ملک کی عدلیہ اور انتظامی نظام ایک پولیس افسر یا ایس ایچ او کی مار ہو، تو وہاں سرمایہ کاری کون ہے؟ دیکھیے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی 5 سال لگے گی، آخر اس کو ایک دن رکنا ہے اور اس کے بعد جو تخمینہ لگایا جائے گا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کی معیشت کہاں ڈوبی گئی ہے۔ جو 2 آئینی ترمیمیں اسٹیبلشمنٹ نے لائی ہیں جو عمران خان صاحب کو کنٹرول، اب عمران خان صاحب کی ملاقات تک سفر آ گیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرے۔ میں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی بزدل اسٹیبلشمنٹ ہم نے کسی ملک کی نہیں دیکھی، جو ایک لیڈر کے بیان سے اور اس کے جو میڈیا پر بیان نہ آئے اس پر یہ خوف زدہ ہے۔ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی جو لڑائی ہے آخری فیز پہ چل رہی ہے، اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستانی قوم کا اور پاکستان کا ہو رہا ہے۔ دیکھیے پاکستان کی معیشت جو سکڑ رہی ہے، پاکستان کا جو سرمایہ کار ہے وہ باہر نکل جا رہا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، جو زمیندار کسان ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے جو نجی شعبہ ہے، جو ٹیکسٹائل ہے، وہ ملیں بند ہو رہی ہیں۔ یہ میں نہیں، یہ حکومتی وزیر اب تو جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے مل کر ایک بنائی تھی جو جسے کہتے ہیں، جو سرمایہ کاری لائے گی اور $100 ارب لائے گا، اور اس کے بعد جو بزنس مینوں سے فیلڈ مارشل نے ملاقات کی اور پاکستان کے جو پالتو میڈیا میں لوگوں تھے انہوں نے وربیلا شروع کر دیا کہ $100 ارب آئے گا۔ تو سعودی عرب سے $100 ارب 25 آئے گا، قطر سے، بحرین سے اور یو اے سے، اور $100 ارب کی معیشت بنائیں گے۔ اس وقت ہم نے ایک اپنے ایکس اکاؤنٹ پر کہا تھا کہ خوابوں کی دنیا میں مت رہیں، جیسے کہ ہمارے ہاتھ میں کہاوت ہے کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کیا کریں، وہ کہتی ہے میں سوئی تلاش کر رہی ہوں۔ تو اس سے ایک شخص پوچھتا ہے ماسی آپ سوئی تلاش کر کے کیا کریں، وہ کہتی ہے میں پیسوں کے لیے کچھ چیز جو اس میں اکٹھی کی وہ چیز اس کے ساتھ سیوں گی۔ تو وہ اس کے بعد کیا کرے گی، کہتی ہے میں بکری لوں گی، بکری سے پھر کیا کرے گی، کہتی ہے میں دودھ بیچوں گی، اور دودھ بیچ کے پیسے اکٹھے کروں، اس کے بعد میں گائے یا مانج لوں گی، اور اس کے بعد میں اپنا گھر اور محل تعمیرات کروں گی۔ تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ہم ایسے پیسے کر کے بہت بڑا پاکستان کی سرمایہ کاری بنا دیں گے، لیکن افسوس پاکستان کی جو معیشت اور شہباز شریف نے ملک کا جو دیوالیہ کر دیا، وہ پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ایک سرکاری ملازم آ کر پریس کانفرنس کہتا ہے کہ جو کہتے ہیں ملک ڈیفالٹ ہو گیا، وہ اب کہاں ان کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا پاکستان کا کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں جس سے خسارہ اور تجارتی حجم جو خسارہ اور دن بدن جو انرجی فیکٹر پر
اثرات ہو رہے ہیں۔ آپ سوچیں گے انرجی فیکٹر کیا ہوتا ہے، جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم جو گیس اور جو بناتے ہیں اس سے انرجی، اس سے فیکٹر کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے گیس جو دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدے سے انرجی، جیسے آپ کو ہم گیس لائن، پائپ لائن، آکسیجن اور دوسری جو شعبہ جات ہوتا ہے اسے گیس مثال مہیا کرتے ہیں۔ ایک لائن پائپ ہوتا ہے، دوسری جو گاڑیوں میں ڈالتے ہیں، اور ایک جو گھریلو گیس استعمال ہوتی ہے وہ چیز ہے۔ تو اس لیے ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی لڑائی کا جو سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے عام آدمی اور عام لوگوں پر زیادہ پڑا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی جو جو کرائسس ہیں، جیسے خزانہ اور دوسرے، دیکھیے پاکستان کے جو بینکوں میں پیسے پڑے ہیں، چائنا کے، یو ای کی، قطر کے اور IMF کا، اور اس کے بعد جو معاہدہ ہے وہ کسی ملک کا ہے، قطر کا، اور سعودی عرب کے پیسے پڑے، اور IMF کا جو معاہدہ ہے، آپ IMF سے جو قرضہ لینے کی یہ کوشش کریں گے، اس سے بعد بہت ہی خطرناک صورتحال ہوگی عاصم منیر کے لیے۔ ویسے بھی جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر کے تو پاکستان کے جو جدید ترین جو تحقیقاتی صحافی ہیں انہوں نے بہت ہی اچھی تجزیہ پیش کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ ٹی بہت ہی پاکستان کو مہنگی پڑے گی۔ اس کا جو سب سے زیادہ انالیسس کیا تھا وہ عیسیٰ نقوی نے اور ایک اور دو صحافیوں نے کیا تھا، ان کے میں پوائنٹ آف ویوز رکھتا ہوں۔ تو دیکھیے پاکستان کے جو اندرونی معاملات اور پاکستانی قوم کے جذبات وہ کسی سے چھپے ڈھکے نہیں، یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی خوب جانتی ہے۔ ہم فلسطین کے معاملے پر اپنا عقیدہ اور مذہبی جذبات رکھتے ہیں، جس طرح ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر یعنی مکہ اور مدینہ منورہ کی حیثیت رکھتے ہیں دل میں، اسی طرح بیت المقدس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ہمارے اسرائیل کے ساتھ نہ کوئی تجارتی، نہ دفاعی، نہ کوئی سفارتی تعلقات ہیں۔ تو اس معاملے کو دیکھیے آپ لوگ یہ کہیں گے کہ فلاں فلاں، لیکن پاکستان کی قوم اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے جو بڑے دماغ ہیں وہ خوب اس بات پر جانتے ہیں۔ آپ جو رائٹر نے لکھا ہے اس پر ہم ٹاپک بنائیں گے کہ رائٹر کی خبر کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے یہ پاس پلان ہے۔ دیکھیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہے جنرل عاصم منیر 10 سال اور لے لے، پاکستان کی معیشت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک پاکستان کا اصل ریجن یا اصلی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک بندے کی کوئی ایک بیماری کی تشخیص نہ کی جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا سر میں درد ہو، آپ اس کو دل کی مرض کی دوا دے دیں گے تو کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ اس نے سب سے پہلے پاکستان کی عوام کا اعتبار بحال کرنا ہوگا، اور حکومت وہ آنی ہوگی جو عوام کے منتخب نمائندے ہوں، اور کم از کم 20 سال یہ سوچ کر چلنا ہوگا۔ اس کے بعد پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے وسائل اس پر قابو ہو سکیں گے۔ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی ہے اگر یہ روکی نہ تو اللہ نہ کرے پاکستان کے وہ حالات ہو جائیں گے جو شام اور عراق کے ہوئے۔ کیونکہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو پاکستان کا بچہ اس پر جانتا ہے، تو پاکستان کے جو وسائل ہیں، وسائل سے مراد وہ ہے جو عوام تک نہیں پہنچ پاتے، اور عوام سے جو بے روزگاری، جو نجلی آپ زمینی شعبے اور تجارتی اور جو زراعت کے شعبے ہیں، جب یہ بند ہونا شروع ہو جائیں گے تو زراعت کے شعبے سے کتنے خاندانوں کی زندگی واسطہ ہے، اور جو فیکٹری اور ملیں جو بڑی بڑی کمپنی پاکستان سے چھوڑ کر جا چکی ہے اور جو چھوڑ کے جانے والی ہیں، اگر یہ کام نہ رکا اور پاکستان کی جو معیشت اور پاکستان کے جو وسائل ہیں ان کی صحیح تقسیم نہ کی جائے، تو جس طرح حالیہ رپورٹ IMF کی رپورٹ آئی ہے جس میں 5300 ارب اور بہت سے جو پیسے ہیں وہ گئے ہیں، تو پاکستان کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ ہم آگے کیسے بڑھنا ہے اور جو کرائسس ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ پاکستان کے جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ ہے عوامی نمائندے منتخب عدلیہ اور انتظامیہ کو آزاد کرنا ہوگا، اور پاکستان میں جو کرپشن جس نے کیا، چاہے SHO سے لے کر سیاستدانوں کو، ان کی آرمی سے لے کر پاکستانی شخص نے جس نے بھی پاکستانی قوم کا ٹیکس کا پیسہ کھایا اور پاکستانی قوم کے ساتھ ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ پاکستان کا حالات بدل سکے۔ اگر اس پر ایسے نہ ہوا تو پھر پاکستان ایسی حالات میں رہ گئے۔ دیکھیے اب آپ اس ٹاپک پر یاد رکھیں کہ ہم نے ایک ٹاپک یہ لکھا ہے کہ جب ہم کسی شخص سے پیسے مانگ اور تھک جائے تو کیا پاکستان 5 اور IMF کے پروگرام لے کر ترقی کر جائے گا؟ تو جواب ہے نہیں۔ کیا پاکستان اور 100 IMF کے پروگرام لے گا تو تھک جائے گا؟ تو عمران خان صاحب
اور تمام سیاسی جو رہنماؤں کو ملاقات ایک پالیسی بنانی ہوگی کہ معیشت اور کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اس پر پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی انتظامیہ اور تمام لوگ اکٹھے بیٹھ کر حل نکال سکتے ہیں تاکہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کا مفاد اور پاکستان کا مستقبل بہتر ہو سکے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم نے جو انتہائی اہم جو ایشو تھے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر شکریہ۔